اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طلاق کریں گے، جو کہ لاسٹ جو ہم نے ویڈیو میں کی تھی 64 نمبر سورہ، اس سے بالکل اگلی سورہ ہے 65 نمبر سورہ۔ اس کی چھوٹی سی ہی سورہ ہے، 12 ٹوٹل آیات ہیں، تو کہ کچھ آیات لمبی ہیں، ڈیٹیل سے ہیں، کیونکہ طلاق کے بارے میں احکامات ان میں دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹی سی ہی سورہ ہے۔ یہ بھی مدنی ہی سورہ ہے، جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ سورہ طلاق ہے، تو میں جیسے پہلے بار بار بتا چکا ہوں کہ جو احکامات ہیں رہنے کے، اور کیونکہ مدینہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں کے آلموسٹ سارے ہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لیا اور اپنا حکمران بھی مان لیا۔ تو مطلب جنہوں نے نہیں بھی مانا وہ بھی منافق ہی تھے، اعلانیہ سب ہی مان گئے، لیکن جنہوں نے جن کے دل میں نہیں بھی تھا وہ بھی منافق ہی تھے، اوپر اوپر سے وہ بھی مانتے ہی تھے۔ تو ایک سارٹ آف ریاست قائم ہوگی، تو اس کے نظام کو آپس میں لوگوں نے کیسے رہنا ہے، تو وہ والے احکامات زیادہ تر مدنی سورہ میں ہی آئے ہیں ڈیٹیل سے، اسی لیے مدنی سورہ لمبی بھی ہیں اور قرآن پاک کے شروع سے وہی ہیں۔ اور اس میں بھی بڑی ایک لاجک ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جو مکی سورہ ہیں ان کا موضوع میں پہلے بار بار بتاتا ہوں کہ زیادہ تر زیادہ تر یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے، توحید پہ ایمان لانا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور آخرت سے ڈرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زیادہ تر یہی باتیں ان میں مکی سورہ میں زیادہ تر یہی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ تو زیادہ تر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کر رہے تھے، ان سے دشمنی باقاعدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑ گئی۔ تو وہ اور اس کے علاوہ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان، پورے بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو بالکل کٹ آف ان کے ساتھ کر دیا گیا، اور ان کو ایک علیحدہ ایک ویلی میں رہنے، شعیب ابی طالب جسے کہتے ہیں، تو وہ ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، تو وہ ان کی اس ویلی میں رہنے پہ مجبور کر دیا، جہاں بہت ساری سختیاں، کچھ کھانے پینے کا، تجارت کا، کوئی بھی ان کے ساتھ پاس کوئی اس طرح سامان بھی نہیں تھا، تو 3 سال انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں گزارے۔ تو اس حالات میں تو زیادہ اسی پہ چیز پہ فوکس کیا جا سکتا ہے نا، کہ لوگ اس سے ڈریں اور مخالفت کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کو اپنائیں اور اس پہ ایمان لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ تو وہاں کی ضرورت تو یہی ہو سکتی ہے نا، وہاں کی ضرورت طلاق وغیرہ تو نہیں ہے، وہ بھی ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن وہاں تو زیادہ تر لوگ بیچارے نماز بھی چھپ کے پڑھتے تھے مکہ میں، تو وہاں پہ پریورٹی کی چیز تو یہی تھی کہ لوگ ایمان لائیں اور ساتھ دیں۔ پھر جو ہے ایون ساتھ میں طائف کی ویلی تھی، وہاں کا بھی سفر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہاں کے لوگ شاید وہاں کے سردار ایمان لے آئیں اور وہاں سے کچھ سپورٹ مل جائے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائیں، لیکن ان سرداروں نے نہ صرف کہ انہوں نے انکار کیا، بلکہ وہاں سے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہیں، اور بچے پیچھے لگا دیے۔ وہ انہوں نے وہ ساروں نے واقعہ سنا ہوا ہے، پتھر مارے اور کیا 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 کہ یہ پاگل ہے، اس کو باہر نکالو یہاں سے، یہ کدھر ادھر آ گیا۔ تو آپ یہ حساب لگائیں کس سختیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنا سخت دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بارے میں کچھ روایات آتی ہیں کہ وہ لہو لہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، وہ پتھروں سے بچوں کی، اب بچوں کو تو نہیں سمجھ ہوتی، وہ تو ان کو پیچھے لگا دیا ان کو، تو وہ تو اب کون روک سکتا تھا۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہو کے، شاید انہوں نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ دکھی کے الفاظ اللہ کے سامنے بھی کیے، یا کوئی بد دعا تو نہیں کہہ سکتے، یا بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف اور درد، اور پاؤں تک خون جو ہے نکل کے وہ جوتی میں آ گیا، جوتی مبارک میں آ گیا، تو بڑی سختیوں کے ساتھ وہاں سے نہیں سپورٹ ملی، تو پھر آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری،
پھر وہ مدینہ کے لوگوں سے کوئی قافلہ آیا، ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ان میں سے کچھ ایمان لائے، کچھ مزید آئے، کچھ مزید ایسے ایسے ان کو خوشخبری ملی کہ اب کافی لوگ وہاں انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آہستہ آہستہ قصد کیا، پھر خود مدینہ کی ہجرت کی، اور وہ سارا واقعہ بھی سب کو پتہ ہے کہ قریش، باقی کے قریش کے قبیلے جو تھے وہ کتنی حد تک مخالفت میں آ گئے کہ انہوں نے قتل کرنے کی سازش بنانی شروع کر دی کہ ان کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے مدینہ سے، یثرب سے، تو یہ کہیں وہاں ہجرت نہ کر جائیں، تو ان کو یہاں ہی نعوذ باللہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ پر اللہ کا تو اپنا ہی قانون ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مکہ میں اتنی مخالفت میں تو یہی ہو سکتا تھا کہ ڈرایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، وہاں سے جب یہاں آگے تو یہاں تو پھر ان کو ہاتھوں ہاتھ اٹھایا گیا، ان کو اپنا پیر، اپنا رسول، جو بھی آپ اس کو کہیں، وہ بڑی عقیدت کے ساتھ ان کو ویلکم کیا گیا اور ان کو رکھا بھی گیا، اور پھر اپنا حکمران تک مان لیا گیا۔ تو وہ ایک سارٹ آف جب ریاست قائم ہو گئی تو اب ریاست کے معاملات چلانے تھے، تو اب یہاں بھی ایمان لانا اور توحید پہ اور شرک سے بچنے والے احکامات اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی تو ڈیلی کی یا وہ چاہیے تو ہے نا کہ اللہ کے جنتیں ملیں گی اور دوزخ سے بچو، یہ دھوکہ نہ دو، کاروبار میں اس طرح نہ کرو، تو یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہ اب آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ طلاق کے معاملات، روزے کیسے، اور سارے یہ معاملات یہاں مدینہ میں زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے زیر بحث آئے ہیں۔ تو لیکن میں یہ بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مدنی سورہ ہیں وہ لمبی ہیں اور بڑی ڈیٹیل، کیونکہ اس میں ڈیٹیل سے احکامات ہیں، اور جو احکامات اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی بڑی وضاحت چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ لمبی لمبی سورہ ہیں۔ وہ ساری مدنی جو جتنی بھی سورہ مدنی ہیں، یہ ساری لمبی لمبی جتنی بھی سورہ ہیں وہ جتنی لمبی سورہ ہیں وہ مدنی ہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کی ارینجمنٹ میں بھی، حالانکہ مدنی سورہ بعد میں آئی، مکی تو پہلے آئی کیونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو مکی پہلے آئی، مدنی بعد میں آئی، لیکن قرآن پاک کی ترتیب میں مدنی سورہ پہلے رکھی گئی ہیں اور مکی بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے، تو جو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے آنا تھا یا جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا تھا، ان کو ڈیٹیل احکامات چاہیے ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے ان کو، ایون ساتھ میں آپ دیکھیں شروع ہی جہاں سے ہو رہا ہے قرآن پاک، آپ پہلا رکوع ہی پڑھ لیں تو اس میں بھی ہدایت کی بات ہے، اللہ سیدھے رستے پہ چلنے کی بات ہے، ایون سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، بات تو ان میں بھی ہدایت کی ہے، لیکن وہ ایک ڈیٹیل موضوع بنا کے ان میں واقعات بھی ہیں، ان میں احکامات بھی ہیں، ان میں ساری چیزیں ہیں، تو وہ پوری ایک ڈیٹیل سے جو نئے لوگ آئیں گے، جو نئے پڑھنے والے آئیں گے، تو وہ اس کو پڑھیں اس لحاظ سے کہ وہ ایک ڈیٹیل بیس بن جائے، اور پھر آگے آہستہ آہستہ جو مکی سورہ ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، تو وہ بعد کے لیے۔ اچھا، اس سورہ میں آیت نمبر 1، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ اصل میں انڈائریکٹلی ہمارے لیے ہی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قرآن پاک میں آپ مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے نا، تو وہ جو ان کو فرمایا جا رہا ہے وہ انڈائریکٹلی تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے نا، سوائے چند احکامات کے جن میں اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے، جیسے کہ تہجد کی نماز کا خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دیا کہ یہ بس خاص آپ کے لیے ہی ہے، چھٹی نماز جو ہے، 5 باقی سب پہ فرض ہیں، لیکن چھٹی جو ہے، بلکہ 5 کا بھی ایسے نہیں کہا کہ یہ 5 باقیوں پہ فرض ہیں، باقیوں کا بھی ذکر ہی کیا ہے بس سرسری،
لیکن رات کو اٹھ کے پڑھنے والی نماز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ یہ اضافی آپ کے لیے ہے بس. تو اور ایون جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ یہاں دیکھیں کہ طلاق دینا چاہو کہا جا رہا ہے. جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کے لیے یہ خاص حکم دوسری سورہ میں یہ ہے کہ آپ اب اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے. ایک سٹیج کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی پوچھا گیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب یہی آپ کی بیوی ہیں، اب آپ نہ کوئی نئی بیوی لیں گے، نہ ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کی مائیں ہیں. آپ کے جانے کے بعد بھی یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ بعد میں بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا، یہ مائیں ہیں. یہ حکم آپ نے ضرور پڑھا سنا ہوگا. تو وہ ایکچولی یہاں ہی اس کی ڈیٹیل ہے. ورنہ جو باقی احکامات ہیں وہ جرنل ہیں سب کے لیے، ہمارے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہمارے لیے ہیں. اچھا، تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے. تو یہ دیکھیں کہ وہ اگر کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں تو پھر نکال سکتے ہو، ورنہ ان کو گھر میں ہی رکھو. ہماری سوسائٹی میں ایسا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ اس کو گھر میں ہی رکھے گا؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں شاید اس سے پہلے بھی کسی ویڈیو میں اس بات پہ کھپ چکا ہوں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور ہماری سوسائٹی میں کچھ اور ہی دین بنا کے پیش کیا گیا ہے. کیونکہ اللہ کے احکامات میں سے یہ طلاق کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم ایک وقت میں صرف ایک ہی طلاق دے سکتے ہو، اور وہ طلاق دے کے 3 مہینے تم لوگ آپس میں رہو گے، اور اگر دوبارہ رجوع کر لیتے ہو تو ایک طلاق ہو گئی، لیکن تم ویسے کہ ویسے میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہو. لیکن اگر تم واپس آپس میں رجوع نہیں کرتے، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو عدت کے دن 3 مہینے اگر گزر جاتے ہیں تو طلاق ہو گئی. اس کے بعد وہ دونوں آزاد ہیں، کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپس میں دوبارہ ملنا چاہیں تو دوبارہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اب یہ بات ہماری سوسائٹی میں کر کے تو دیکھیں آپ. میں نے جب پہلی دفعہ اپنی فیملی میں کی تھی تو میرے کیا کیا سننے کو ملا تھا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن اللہ پاک کا حکم یہی ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ شادی اگر میاں بیوی وہی میاں بیوی کرتے ہیں، دوسری طلاق پھر دیتے ہیں، پھر یہی پروسیجر ہوگا اور پھر وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں دوسری دفعہ. تیسری دفعہ جب وہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہمیشہ کے لیے ہو گئی. اس کے بعد ان کی آپس میں شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی، انلیس وہ نیچرلی کسی اور سے وہ بھی شادی کرے اور وہاں سے انہیں طلاق ہو تو دوبارہ وہ کر سکتے ہیں، جسے وہ حلالہ وغیرہ بھی کہتے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، وہ منہ سے 3 طلاقیں حالانکہ جو ہوتی نہیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نل اینڈ وائڈ کر دی ہیں کہ یہ کوئی طلاق نہیں ہے، یہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ہم نے پیچھے بھی کچھ دن پہلے ہی کوئی سورہ پڑھی تھی، اس میں اللہ پاک نے یہی حکم فرمایا. وہ جو تھا کہ وہ ایک عورت آ کے وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب یہ جو ماں کہہ بیٹھتا تھا، کوئی بھی کسی کو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو مطلب اگر اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تو 3 دفعہ منہ سے طلاق نکالنے سے بھی طلاق ہوتی نہیں ہے، وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی. تو لیکن چلیں آپ یہ بھی، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تینوں منواتے ہیں، وہ تینوں کر کے وہ پھر کہتے ہیں اب تو بچے بھی ہیں، اب یہ معاملہ پیش آ گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں، اب آپس میں اب کیسے، دونوں کی زندگی برباد ہو گئی، بچوں کی بھی ہو گئی. تو وہ پھر
गुनाह کی طرف جاتے ہیں، اور وہ حلالہ جس کا دین میں ہمارے میں بلکہ وہ حرام چیز ہے جو حلالہ وہ کرواتے ہیں، اور وہ کر کرا کے دوبارہ ملنے کی یا کسی اور سے فتویٰ لے کے، جو کہ 3 طلاقوں کے ایک ہی طلاق مانتے ہیں، ان سے فتویٰ لے کے وہ ایک ہی طلاق مان کے دوبارہ وہ رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، حالانکہ اصل کام یہی ہے کہ ایک ہی طلاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی طلاق کنسیڈر کیا ہے ہمیشہ۔ یہ جو لوگ اس کو 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بیس پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو مذاق بنا لو گے تم دین کا، تو یہ 3 جس نے کہہ دی وہ 3 ہی ہیں۔ تو اس پہ یہ انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، تو وہی زیادہ ہمارے پاس زیادہ حنفی ہیں لوگ، تو وہ حنفی اس پہ ہی مانتے ہیں کہ جس نے 3 منہ سے نکال دیں وہ 3 ہی ہیں۔ بہرحال یہ علیحدہ بحث کا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ کبھی ہوئی تو اس پہ کریں گے۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، کہ جس نے اگر طلاق دے دی تو میں بھی کوئی نئی بات، کوئی آگے ان کا بہتر ہو جائے معاملہ۔ آیت نمبر 2، پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ اب یہ دیکھیں ایگزیکٹلی وہی بات جو میں آپ کو اس سے پہلے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ پس جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، 3 مہینے کرنے کے قریب پہنچ جائیں، تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، کہ ٹھیک ہے طلاق ایک ہو گئی، لیکن اگر ان کو رجوع کر لو اور رہنے دو تو ٹھیک ہے، وہ تمہاری بیوی ہی ہیں، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ اور آپس میں اگر یہ دیکھیں نا، ساتھ میں رکھنے کا پرپز یہ ہے کہ خاندان نہ ٹوٹے۔ اللہ پاک کی تو مشیت، اور اللہ پاک تو یہی چاہ رہے ہیں ہم ہر جگہ کہ خاندان ٹوٹے نہ، اور ہماری سوسائٹی میں اس سے بالکل الٹ چلتا ہے کہ ہر حال میں خاندان توڑ دیں۔ اچھا، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ ٹاپک آ گیا دوسری آیت میں، کہ نصیحت ان کے لیے یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ڈر کس کو ہے؟ یہ کرے گا ایسے کون کون؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ جو اس سے کچھ اور کرے گا وہ پھر شاید اللہ پہ یا قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ آیت نمبر 3، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات آ گئی کہ یہ قیامت کے بارے میں یا اس کائنات کو ختم یا اس کی زندگی ختم کرنے کا ایک اندازہ، ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ آیت نمبر 4، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے۔ تو یہ دیکھیں عدت کی بھی ایگزیکٹلی ڈیوریشن بتا دی کہ عدت کتنی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 مہینے۔ اور اگر کسی کا حمل، کوئی حاملہ ہے، تو اس کا بچہ جو بھی بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے، طلاق نہیں ہو سکتی اس کو واقعہ۔ اس کے بیچ میں وہ اگر ان کا آپس میں دوبارہ وہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی طلاق نہیں ہوگی، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ آیت نمبر 5، یہ اللہ کے حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔
تو یہ ٹاپک اگین ہمارا اب یہاں سے باقاعدہ سٹارٹ ہو گیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو ڈرنے والے کو ہی پھر بھاری اجر بھی ملے گا. کب؟ قیامت والے دن. آیت نمبر 6، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو. اب یہ اس کو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہماری سوسائٹی میں. بتائیں نا، جو ایک آیت کو توڑ موڑ کے وہ پورے پورے فتوے بنا کے اور ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس آیت میں، اس آیت کا مفہوم ایسا ہے اس لیے تم اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو تو تم کافر ہو. تو وہ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں پڑھتے؟ جو اللہ کا حکم تو وہی ہے نا جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، اور اللہ کا حکم ہمارے لیے فرض ہوتا ہے نا. تو مجھے بتائیں کیا یہ فرض نہیں ہے ہم پہ؟ پھر تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو جس کو طلاق دو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو. یہ دیکھیں پورے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. مینز اگر تو ماں ہی پلائے تو پھر تم اس کو خرچہ دو گے، ماں کو دو گے، اور اگر کوئی اور پلائے گی تو پھر ظاہری بات ہے خرچہ جو پلائے گی اس کو دینا پڑے گا. آیت نمبر 7، اور یہ مرد نہیں دینا ہے. آیت نمبر 7، کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے دے. مینز جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنے مطابق، اور جو بیچارہ تنگی والا ہے وہ جو کچھ کر سکے اس کو کرنا، لیکن کرنا ضرور ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. یہ وہ بڑی مشہور آیت یا جو کوٹ اکثر کی جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما عطا، کہ اتنی تکلیف دی جاتی ہے جتنا اس کو عطا کیا ہو یا جتنی اس کی طاقت ہو. اللہ تنگی کے بعد آسانیوں فراغت بھی کر دے گا. اور یہ بھی بڑی کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ تنگی کے بعد جو ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر آیت نمبر 8، اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور ان کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا عذاب. تو یہ ٹاپک باقاعدہ یہاں سے اب سٹارٹ ہوا. پہلے 2-3 اور آیات آ گئی تھی. تو اللہ پاک جو اللہ کے احکامات کی نہیں مانتا تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہی ہے. آیت نمبر 9، پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. آیت نمبر 10، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ وہی جو قیامت والے دن. پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے. یہ قرآن پاک ہے، نصیحت ہے آپ کو. رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کے سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے آئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف صاف احکامات پڑھ کے سناتے ہیں وہ ان سے کیا ہوگا کہ تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے آئیں ان کو، ایمان والوں کو. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی جاری ہیں. یہ وہی بات دوبارہ آ گئی. تو اچھا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے. آیت نمبر 12 جو کہ لاسٹ آیت بھی ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی. اب یہ دیکھیں کہ میں بھی ہمارے پاس تو ایک ہی زمین ہے، تو کون سے 7 آسمان ہیں اور کون سی 7 ان کی شاید اور زمینیں بھی ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی زمینیں بھی اور ہیں، کیونکہ عربی میں بھی یہ کوئی خالی ترجمے میں نہیں ہے، عربی میں ہے ایگزیکٹلی.
اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق جس نے پیدا کیے، سبع سات، سماوات سات آسمان، ومن الارض، یہاں تو ہوا کہ اور زمینیں، مثلہن انہی کی طرح کی، مینس سات آسمان اور سات ہی زمین۔ تو یہ آیت متشابہات میں ہی، جب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک آیت متشابہات ہوتی ہیں اور ایک آیت محکمات ہوتی ہیں۔ وہ محکم ہیں، وہ بالکل واضح ہیں ہمیں، لیکن متشابہات کی ہمیں کسی حد تک کی سمجھ ہے، وہ ہمیں جتنی ہماری عقل ہے وہ اتنی ہی سمجھ ہوگی ان کی، اور یہ ایسی بات ہے جو ہماری ابھی عقل میں، علم میں نہیں ہے، میں بھی فیوچر میں آئے لیکن ابھی نہیں ہے ایٹ لیسٹ، کیونکہ دیکھیں سائنس بھی اس چیز کا وہ کھوج کہیں نہ کہیں لگاتی ہے کہ زندگی ایگزسٹ کرتی ہے کہیں اور بھی اس کائنات میں، تو وہ لگا رہے ہیں، ان کو سارٹ آف شورٹی ہے کہ کہیں اور بھی ہے، کہیں اور سے بھی سگنل آتے ہیں ایسے جیسے ہماری زمین سے آتے، تو میں بھی کل کو اور بھی کوئی ایسی ڈسکوری ہو جائے یا نہ بھی ہو، وہ اللہ کے علم میں ہی ہو، اور قیامت والے دن ہی ہمیں اس سب کا پتہ لگے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں یہ آیت میں یہ مینشن ہے، اس پہ اس کو ابھی فی الحال یہی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے ابھی۔ اس کے حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔